آج ہمارا حال کیا ہے؟ کون سی مسجد میں زیادہ رش ہوتا ہے جی تراویح پہ؟ ماشاءاللہ جی جس امام کا سوئچ 220 پہ لگا ہوا ہو، جو پڑھے بھی 4 ورقے 8 تراویحوں میں، اور پڑھے بھی فل سپیڈ سے، وہ ماشاءاللہ مسجد کنارے تک بنے. اور جو امام تھوڑا سا پیار سے محبت سے قرآن پڑھے اور زیادہ پڑھے، انہوں نے کہا جی یہ زیادہ ولی اللہ، میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، میں دوسری مسجدیں چل رہا ہوں. یہ صحابہ کا حال اور یہ ہمارا حال. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، جو امام کے ساتھ قیام کا آغاز کرے، امام کے ساتھ قیام کا اختتام کرے، تو اس کے لیے رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. رمضان کے اندر ایک اور بہت پیارا عمل صدقہ و خیرات ہے. مسلمان بھائیوں پہ صدقہ کرنا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرنا. یاد کیجئے، کنواں سمجھتے ہو نا، کنواں اس میں پانی ہوتا ہے، کنویں سے جتنا پانی نکال لو تو نیچے سے تازہ پانی اور آتا ہے یا نہیں جی؟ اور جس کنویں سے پانی کا ڈول نہ نکالا جائے وہ کھڑا کھڑا بو مار جاتا ہے، اس میں تو اور نہیں آتا نا. یہ مثال ہے صدقے کی. جو اللہ کے لیے اپنی جیب سے نکالتا ہے، اللہ اس کی جیب میں اس سے زیادہ ڈال دیتا ہے. اور جس کی جیب بند ہے وہ ساری عمر گنتا گنتا مر جاتا ہے. وہ اللہ کی توفیق سے خود قبر میں جاتا ہے اور پچھلے پھر اس کے خوب مزے کرتے ہیں. تو اپنا مال خود تو کھاؤ. پیارے حبیب نے آگے سیدہ کائنات سے پوچھا، وہ بکرا ذبح کیا تھا، کچھ بچا ہے، کچھ ہے گوشت؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ران بچ گئی، باقی تو سارا بانٹ دیا. کہا نہیں عائشہ، جو بٹا ہے وہ بچا ہے، جو غریب کے منہ میں گیا ہے اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن ملنے والا ہے. جو یہ ایک ران رہ گئی ہے یہ تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے، بچے گا وہ جو ہم نے اللہ کو دے دیا ہے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی میں آپ کا یہ عمل موجود ہے کہ آپ بڑے سخی تھے، اور رمضان کا مہینہ آتا تو تیز آندھی کی طرح، تیز ہوا کی طرح پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے. عمر بن خطاب فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کے لیے ہمیں حکم دیا تو اس دن میرے جی میں آیا کہ آج میں ابو بکر کو ہراؤں گا، اس سے زیادہ صدقہ کروں گا. میں اپنے گھر میں گیا، گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، اس کو آدھا آدھا کیا، آدھا گھر والوں کی ضرورت کے لیے چھوڑا، آدھا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. اور جی میں میرے یہ ہے کہ آج جیت گیا میں ابو بکر سے، آج میں نمبر لے جاؤں گا. تھوڑی دیر گزری، پیارے حبیب پوچھتے ہیں عمر کیا لائے ہو؟ کہا یہ آپ کے قدموں میں ہے. کہا گھر والوں کو کیا دے کر آئے ہو؟ کہا اتنا ہی گھر والوں کو دے آیا ہوں. صدیق اکبر آئے، اپنا سارا سامان ڈھیر کر دیا. پیارے حبیب نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو کچھ تھا وہ سب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے. ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا ابو بکر کے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ جل رہا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر لیا آج کے بعد زندگی میں کبھی ابو بکر سے مقابلہ نہیں کرنا، میں ابو بکر سے نہیں جیت سکتا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اصحاب کی تربیت کا حال دیکھیے. طلحہ بن عبید اللہ پیارے حبیب کے ساتھیوں میں سے ایک دن اپنے گھر میں آتے ہیں، پریشان حال گھر میں داخل ہوتے ہیں. بیوی پوچھتی ہے چہرے سے پریشانی ٹپک رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ جواب میں کہتے ہیں پریشان اس لیے ہوں کہ میرا مال بہت زیادہ ہو گیا اور اس کی کثرت نے مجھے پریشان کر دیا. کہا پریشانی کی کیا بات ہے؟ اللہ کے راستے میں بانٹ دیجئے، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیجئے. طلحہ بیٹھ کے اپنا مال بانٹنے کے لیے بانٹ رہے ہیں، سارا مال ختم ہو گیا. سائل پوچھتا ہے کہ طلحہ کے پاس مال کتنا تھا؟ کہا 4 لاکھ درہم تھے جو طلحہ نے اللہ کے راستے میں بانٹ دیا. مومنوں کی گھر والیاں بھی اہل ایمان ہوا کرتی ہیں، وہ عظیم تھے، ان کی بیوییں بھی. اللہ معاف فرمائے اگر آج کسی سے پوچھا جائے کوئی خامند اپنے گھر میں آئے اور کہے جی بیگم صاحبہ بڑا پریشان ہوں، مال بہت ہے، بینک بیلنس بہت ہے، وہ کہے گا ٹوٹ پینے کوئی 8-10 تولے دا سونے دا زیور دا سیٹ ہی لے دے مینوں. یہ مجلس کتنی پرانی ہوگی، 3 سال پہلے آئی تھی، یہ بدل دے، قالین بدل دے، پردے نئے لگا دے، بچوں کی جوتیاں لا دے. تجھے لوگ ہی نظر آتے ہیں، بیگم نظر نہیں آتی. قربان جائے ان کی عظمتوں پہ.
خامد پریشان ہے مال کی زیادتی کی وجہ سے، اور بیوی کہہ رہی ہے اس کو اللہ کے راستے میں کیوں نہیں دے دیتے؟ نیک لوگوں کی گھر والیاں بھی نیک ہوا کرتی ہیں۔ تو اے پیارے بھائی، اس رمضان کے مبارک مہینے میں اپنے گرد و پیش میں دیکھیے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ ہے۔ اہل توحید شرط ہے، اہل توحید کا مال اہل توحید پہ خرچ ہوا کرتا ہے۔ اہل شرک کو قریب کرنے کے لیے ہدیہ، تحفہ، تحائف دیا جا سکتا ہے، لیکن پہلا حق اہل ایمان کا ہے، موحدین کا ہے۔ ان پہ خرچ کیجئے، بھوکوں کو کھانا کھلائیے۔ اور یہ عمل کتنا پیارا ہے، مالک کا فرمان سنیے، اہل ایمان کی کیفیت مالک بیان کرتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل ایمان اللہ کی محبت میں آ کر یتیموں، مسکینوں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے۔ اور وہ کھانا کیوں کھلاتے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے وہ تم پہ صدقہ کر رہے ہیں۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تم سے جزا چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں، نہ مہربانی کی صدائیں چاہتے ہیں، ہم تو تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں جس اللہ نے یہ مال دیا ہے اس نے کل کو حساب بھی لینا ہے۔ اور مبارکباد کا مستحق ہے میرا وہ بھائی جس کا مال لا الہ الا اللہ کو پھیلانے پہ خرچ ہو۔ مبارکباد کا مستحق ہے وہ بھائی جس کا مال رب کی وحدانیت کے عقیدے کے نشر پہ خرچ ہو، وہ قرآن کو ترجمے سے بانٹنے کی صورت میں، وہ کیسٹ، سی ڈی، کتاب، مطویہ بانٹنے کی صورت میں، وہ مسجد، مدرسہ بنانے کی صورت میں، جس حال میں بھی کوئی اللہ کی توحید کے جھنڈے کو، علم کو بلند کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، یہ مال قیامت کے دن اس کے سر پہ سایہ بن جائے گا۔ ہم تم سے جزا نہیں چاہتے، بدلہ نہیں چاہتے، ہم کیا چاہتے ہیں؟ جس دن اللہ کے دربار میں پیشی ہو تو اللہ ہمیں معاف کر دے۔ مالک فرماتا ہے ان کا حال بیان کرتے ہوئے، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، تنگی اور سختی والے دن سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ اس دن کے عذاب کے ڈر سے بچنے کے لیے آج یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں، قیدیوں، مسافروں پہ خرچ کر رہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ نے بھی ان کی نیتوں کو پایا صادق، سچا، اور اپنی رحمت سے ان کو اس دن کے عذاب سے محفوظ کر دیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور ان کو ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرما دیے۔ سلف صالحین کھانا کھلانے میں بڑے حریص تھے، بہت سی عبادات پہ اس کو مقدم جانتے تھے، چاہے وہ بھوکے کو کھلانا ہو یا نیک مسلمان بھائی کو۔ پیارے حبیب نے فرمایا جو کسی مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، جو مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے اللہ اس کو جنت کے چشمے رحیق المختوم سے پانی پلائے گا۔ سلف میں سے بعض کا قول ہے کہ 10 مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلانا میرے نزدیک اولاد اسماعیل میں سے 10 غلاموں کو آزاد کروانے سے زیادہ عزیز ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دوں، صحابہ اور تابعین اور سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں، ہمارے ہاں جو اس میں افراط و تفرید کے لوگ شکار ہوتے ہیں، ہمارے ہاں افطاری بنتی ہے، اس افطاری کے اندر حالت کیا ہوتی ہے؟ عورت ظہر کی نماز کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے افطاری بنانے کے لیے، ظہر سے لے کے افطاری تک بریانی بھی بنے گی، مرغ روسٹ بھی بنے گا، سموسے بھی تلے جائیں گے، دنیا جہان کے لوازمات، اور رمضان کا پورا دن روزے کی حالت میں وہ چولہے کے سامنے گزار دیتی ہے، اور نہ اس کو قرآن پڑھنا نصیب ہوتا ہے، نہ ذکر کرنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ افطاریاں دکھلاوے کی افطاریاں بن گئی ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تو افطاری کرواؤ مسلمان بھائیوں کی، اللہ تمہیں اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی افطاریاں اتنی کثرت سے کروائیں۔ فرمایا یہ ثواب اللہ اسے بھی دے گا جو دودھ کے ایک پیالے سے کسی کی افطاری کروا دے، کھجور سے کروا دے، پانی سے کروا دے۔ تو ایک سادہ افطاری مسلمان بھائیوں کی کروائیے، ثواب لیجئے، لیکن سیاسی افطاریاں اور ایک دوسرے کے اوپر روب جمانے کے لیے، جی ہماری افطاری پہ آئے تو 5 ڈشیں تھی، ان کی افطاری پہ تو ایک ہی ڈش تھی، سادہ افطاری کروائیے۔ یہ نہ ہو کہ مسلمان بہن کا سارا روزے کا دن چولہے کے اندر ہی گزر جائے اور کچن کے اندر ہی گزر جائے اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہے کیونکہ رات کو اس نے افطاری کروانی ہے۔ ایک اور بہت بڑا عمل جو ہمارے خاص طور پہ
شادی شدہ گھروں کے اندر، فیملیوں کے اندر عام ہو چکا ہے رمضان کے پیارے لمحات کو برباد کرنے کا۔ وہ کیا ہے؟ رمضان کی راتیں جہاں اللہ کی عبادت میں گزرنی تھی وہ پانڈا مارکیٹ کے گیڑوں پہ گزرتی ہے۔ بھائی ضروریات زندگی لینا جائز ہے، آپ یہ کام رمضان آنے سے ایک ہفتہ پہلے نہیں کر سکتے؟ آپ کو پتا ہے عید پہ بچوں کے کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، کم ہی بیوییں ہیں جنہیں اللہ توفیق دے اور گھر میں سلائی کروا لیں، باقی تو خاوند کی جیب کی سلائی کرواتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا آپ نے لے کے دینا ہے، آپ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے جوتی بھی خرید لیں، کپڑے بھی خرید لیں، جو گھر کا کچن کا سامان ہے وہ بھی خرید لیں۔ رمضان کی راتیں تو اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اتنا رش مسجدوں میں نہیں ہوتا جتنا مارکیٹوں میں، پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی، گھنٹہ گھنٹہ انسان مارکیٹ کے گیڑے نکالتا رہتا ہے۔ یہ پیارے اوقات کو برباد کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ کھانا کھلانا اہل ایمان کو کتنا پیارا تھا۔ عبداللہ ابن عمر، مالک بن دینار، احمد ابن حنبل یہ اپنی افطاری لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، حالانکہ خود بھی روزے سے ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس میں محبت نہ کرنے لگو۔ تو یہ دعوتیں، یہ محبتیں بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کو اس کے حد میں رکھا جائے، اس کے حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اور افطاری کروانا، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ جو مسجدوں کے باہر سعودی خیمے لگا دیتے ہیں اس میں افطاری کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ یہ غریبوں یتیموں کے لیے نہیں پیارے بھائی، ایسی بات نہیں، یہ مسلمان کا مسلمان کے لیے ہدیہ ہے، وہ آپ کے اجر و ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا میں اس کا ایک حل آپ کو اور پیش کر دیتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں، آپ نے 100 ریال 200 ریال اپنی افطاری کے لیے بجٹ رکھا ہوا ہے، 300 ریال میں نے اپنے رمضان میں اپنے روم میں بیٹھ کے اکیلے افطاری کرنی ہے، تو آپ اس سے اچھا کام کریں، یہ 300 ریال انڈیا بھیج دیں، پاکستان بھیج دیں، جہاں کہ آپ رہنے والے ہیں اپنے ملک میں بھیج دیں، اور وہاں کسی مسجد میں اہل ایمان کی افطاری کروا دیں، اور خود اس مسلمان بھائی کے خیمے میں افطاری کر لیں۔ آپ کے ثواب میں وہ مسلمان شریک ہو جائے گا، اور آپ اپنے علاقے میں افطار کرنے والے بھائیوں کے روزوں کا اجر پالو گے۔ تو افطاری کروائیے، لیکن حد کے اندر رہتے ہوئے، حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس رمضان کے مہینے میں، یہ ماہ رمضان خاص طور پہ قرآن کا مہینہ ہے، باقی سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، چھوڑ دیں، نہ اس پورے مہینے میں جیو پہ خبریں دیکھنی ہے، نہ کرکٹ میچ دیکھنے ہیں۔ یہ کرکٹ میچ تو ویسے ہی بربادی ہے جو اہل ایمان کا رشتہ اس کے اللہ سے توڑ دیتی ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے گھر میں ٹی وی صرف انڈیا پاکستان کی میچوں، کرکٹ ٹیموں کے میچ دیکھنے کے لیے آیا، پھر دوبارہ نہیں نکلا، آیا تھا کرکٹ کے نام پہ دیندار لوگوں کے گھر میں، پھر وہ وہیں پہ رہ گیا اور بچوں کو بھی برباد کر دیا اور عورتوں کو بھی برباد کر دیا۔ یہ نمازوں سے روکنے والا عمل ہے، یہ نمازوں سے روکنے والا عمل ہے۔ کتنے ہی وہ نمازی ہیں کہ انڈیا پاکستان کا فائنل لگا ہوا ہو تو وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ اذان کی آواز اندر نہ آئے، آج میچ لگا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والا کام نہیں ہے۔ ہر چیز سے ہاتھ دھو لیجئے، قرآن سے جڑ جائیے۔ اہل ایمان کا حال کیا ہے؟ امام زہری رحمہ اللہ حدیث پڑھنے پڑھانے کی مجلسوں کو رمضان میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ اخبار جہاں پڑھنا چھوڑ دو، عام دنوں میں بھی اور رمضان کے اندر لازم۔ فلمیں، خبریں، ڈرامے، ان ساری چیزوں سے زندگی بھر کے لیے توبہ کر لو، اور رمضان میں خصوصی توبہ کر لو۔ امام زہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھانے کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے رمضان کا مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کو پڑھیے، کثرت سے پڑھیے اور قرآن کو سمجھیے۔ صرف طوطے کی طرح سورۃ فاتحہ سے سورۃ ناس تک رٹے نہ ماریے جی ماشاءاللہ میں 5 قرآن ختم کر لے۔ ارے بھائی، اس 5 دفعہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ تو پڑھ لو، آپ کو سمجھ تو آئے کہ اس میں میرا مالک کیا کہہ رہا ہے۔ پلے نہ پڑے اور آپ رٹے مارتے جائیں، اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا، لیکن جہنم سے نجات کے لیے اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، ان گمراہ مولویوں سے رشتہ توڑیے جو پٹی پڑھاتے ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، خبردار ترجمے والے قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے کہا تیرے ورگا گمراہ کوئی اور جمے گا جو قرآن سے روکتا ہے؟ قرآن پڑھ کے انسان ہدایت پاتا ہے یا گمراہ ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان کی شمع جل رہی ہوتی ہے، ہدایت کو تلاش کرتا ہے، تو ہدایت کا نور اسے مولویوں کی کتابوں میں نہیں، عرش والے کے کلام میں ملتا ہے۔ اس قرآن سے تعلق لگائیے،
تعلق جوڑیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اس رمضان کے اندر باقی ساری